بات یہ سمجھنا ہے کہ شہادت کتنی بڑی دولت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، یعنی بار بار اللہ کے راستے میں مارا جاؤں اور بار بار زندہ کیا جاؤں. یہ ارادہ، یہ تمنا کس کی تھی؟ ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلی تمنا یہ تھی کہ ہم اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، اور مظلومانہ طریقے سے حضرت عثمان غنی کو کوفہ عراق کی سرزمین پر ان کو شہید کر دیا گیا. اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ طلب تھی، جب ان کو نشتر مارا گیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا فزت برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، چونکہ وہ شہادت کی موت مر رہے ہیں. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پوری زندگی یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے راستے میں موت دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر میں ہمیں موت دے، شہادت کی موت دے اور نبی کی شہر میں موت دے. یہ دعا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے رہے. تو یہ جتنے بھی شہداء کرام ہیں، خلفائے راشدین ہیں، ان سب کی یہ تمنا ہوتی تھی کہ ہم اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں، شہید ہو جائیں. اور پھر یہ ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد کسی بھی آدمی کی یہ تمنا نہیں ہوگی کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے سوائے شہید کے، سوائے شہید کے. شہید ہمیشہ یہ تمنا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں پھر سے بھیج دے اور پھر شہادت کی مجھے موت ہو جائے. شہادت کی موت کا مزہ، لطف اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑھایا ہے، اتنی زیادہ رکھا ہے کہ خلفائے راشدین اور بڑے بڑے صحابہ شہادت کی موت کی تمنا کرتے. اور شہادت کی موت جنت میں جانے کا سب سے مختصر راستہ ہے. شہادت کی موت جنت میں جانے کا سب سے شارٹ کٹ راستہ ہے، سب سے مختصر راستہ ہے. جب بندہ شہید ہوتا ہے تو ان کا خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا مستحق بنا دیتے ہیں. تو اب یہاں پر نتیجہ کے طور پر آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام، صحابہ، خلفائے راشدین، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، ان تمام لوگوں کی شہادت جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، ان کی شہادت ہمارے لیے نعمت ہے یا مصیبت ہے؟ یہ نعمت ہے یا مصیبت ہے؟ دوسرے لوگ مرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مر گیا، اللہم بسمک اموت واحیا، جب سونے جاتے تو کہتے ہیں ہم مر رہے ہیں، اور پھر روح نکل جائے تو وہ مر جاتے ہیں. لیکن جو لوگ شہید ہوئے ہیں، قرآن و حدیث اس کا پس منظر کیا بیان کرتا ہے، اس کو بھی سنیے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ہیں تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے. اللہ تعالیٰ انہیں رزق پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں رزق پہنچاتے، تمہیں اس کا شعور نہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. تم کیا یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ کے راستے میں جو مارے گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، وہ مردہ ہو چکا ہے؟ نہیں، تمہارا یہ تصور، یہ سوچ غلط ہے. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. عند ربہم، ان کے رب کے پاس وہ موجود ہے. یرزقون، اللہ انہیں رزق پہنچا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں روزی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کھلاتے پلاتے ہیں. وہ مردہ نہیں، ان کو تم زندہ کہو. اور پھر جب شہادت کی موت مرنے والے زندہ ہے، رب خود کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے، تو ہم اور آپ کون ہے کہنے والے
کہ وہ مردہ ہو چکا ہے، اس کی ماتم نہ۔ اگر ماتم منانا ہی جائز ہوتا تو حضرت امام حسن اور حسین کے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو خلیفہ ہے، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ علم کا دروازہ ہے، بے شمار فضیلتوں اور نعمتوں سے ان کو نوازا تھا، بے شمار ان کے فضائل حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص داماد ہے، ان کی شہادت پر ماتم کیوں نہیں منائی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی مظلومانہ طور پر شہید کر دیا گیا، ان کے نام پر ہم ماتم کیوں نہیں مناتے؟ اس کے علاوہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کا سپہ سالار، جنہوں نے اسلام کو تقویت ملی ان کے ایمان لانے کے بعد، ان کو کئی ٹکڑے کر دیا گئے، جسم کو مسلح بنا دیا گیا، ان کی شہادت پر ہم ماتم کیوں نہیں مناتے؟ صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ماتم منانا اور اس پر سینہ کوبی کرنا اور آگ جلا کر کے اس آگ کے انگارے پر چلنا اور خون کی ماتم کر کے یہ کہنا کہ امام حسین کی ہم ماتم مناتے ہیں، یہ شریعت اسلامی کی تاریخ کے ساتھ دوغلا بنی ہے۔ یہ تاریخ اسلامی کے تاریخ کے ساتھ یہ بے حرمانہ حرکت ہے اور یہ دوغلا بنی ہے، کیونکہ ایک کا اگر آپ ماتم منا سکتے ہو، اس کے جائز کا ثبوت دے سکتے ہیں، تو دوسرے شہداء کا بھی ماتم منانا آپ پر ضروری ہے۔ لیکن تاریخ اسلام کے اوراق کو کھول کر دیکھیں گے تو کوئی مہینہ اور کوئی تاریخ آپ کے پاس ایسی نظر نہیں آئے گی جس میں اسلام کا شہداء انتقال نہیں ہوئے ہو اور ان کو اللہ کے راستے میں شہید نہ کیا گیا ہو۔ کوئی تاریخ آپ کو خالی نہیں ملے گی، کوئی مہینہ آپ کو خالی نہیں ملے گا، اور اسی طرح سے ہر دن ہر رات کو ہم ماتم ہی مناتے رہیں تو پھر اللہ کی عبادت کب کریں گے؟ پھر ہم اللہ کو راضی کب کریں گے؟ پھر تو ہم میں اور پھر غیروں میں کیا فرق رہے گا کہ 365 دن میں الگ الگ خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، ایسے ہی ہم ایک ایک انسانوں کی ماتم کرتے رہے اور ان کی شہادت پر ہم واویلا مچاتے رہے، ماتم کرتے رہے، تو پھر ہم میں ان میں فرق کیا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، ماہ محرم کی فضیلت اور ان کے تاریخی حقائق صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان سے پہلے کی تاریخ، ان سے پہلے کی داستان ہے۔ یہ اور بات ہے کہ حق کے خاطر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باطل سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا، باطل سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا، اور حق کے لیے کوفہ کے میدان میں جا کر تلوار کے نوک کے سامنے آپ سجدہ ریز ہو گئے۔ جب آپ کے گھوڑا کے پونچھ کو کاٹ دیا گیا، جب آپ کے پیٹھ پر برچھا مار دیا گیا، جب آپ شہید ہونے کے قریب تھے، اس وقت بھی انہوں نے سجدہ کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ کہہ دیا کہ آخری وقت بھی اللہ کا سجدہ کیا جا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سجدہ کے لیے یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے دین کی قیام اور ثابت قدمی کے لیے جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اس مہینہ کی 10 تاریخ کی حقیقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ